کوئی بشیر آتا رہا تو وہ خوشخبری دیتا رہا کہ ظالم بادشاہوں سے ڈرنا نہ، کوئی آنے والا ہے۔ عیسیٰ سے لے کے مصطفیٰ تک جتنی بھی زمین پر حجتیں آئیں، وہ زمین پر آ کر یہی بتاتی رہیں کہ کوئی آ رہا ہے اور وہ آخری نبی ہے، وہ مکہ میں آئے گا۔ یہ تمام نشانیاں وہ بتاتے رہے۔ اب یہ عرب میں نذیر بھی تھے، بشیر بھی تھے، ہادی بھی تھے۔ پوری زمین کا جزیرہ عرب میں نبی نہیں آئے، نبی پوری دنیا میں آتے تھے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ آبادی تھی وہ فارس کے علاقے میں تھی، جسے آج ہم ایران بولتے ہیں۔ اس جگہ پہ فارس میں ایک شخص رہتا تھا جو زمیندار تھا، جس کا نام تھا خشبوزان۔ یہ زمیندارہ کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، فارمنگ کرتا تھا۔ اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام تھا روزبا۔ کیا نام تھا جی؟ روزبا۔ گفتگو پہ آپ نے مکمل مطلب دیا۔ خشبوزان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اس کا نام ہوا روزبا۔ روزبا جو تھا وہ زمیندار گھر کا بچہ تھا، زمیندار گھر میں رہتا تھا۔ جس خاندان میں وہ رہتا تھا وہ سارے مجوسی تھے۔ اس علاقے کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ روزبا آگ کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ بچپن سے لے کے وہ پروردگار کی تلاش میں تھا۔ وہ گھر سے نکلتا، پہاڑوں میں جا کے بیٹھ جاتا، پہاڑوں میں بیٹھ کے کہتا کہ میرا علاقہ، میرے شہر کے لوگ آگ کو پوجتے ہیں، لیکن میرا اندر نہیں مانتا کہ آگ خدا ہو سکتی ہے، آتش پرستی کی جا سکتی ہے، آگ کو اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے وجدان سے، اپنے اندر سے پروردگار کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس کی طلب بڑھتی گئی، جیسے جیسے جوان ہوتا گیا طلب اور بڑھتی گئی، خواہشات اور بڑھتی گئی۔ روزانہ روتا تھا پروردگار کی بارگاہ میں کہ مجھے کس لیے زمین پر اتارا ہے، میرا بھیجنے کا مقصد کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ ایک دن روزبا اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، یا اسے چھت سے ایک لٹکتی ہوئی تحریر نظر آئی۔ اس نے اس تحریر کو نکالا، اس کو کھولا۔ اس کے اوپر عبرانی زبان میں لکھا ہوا تھا، ھذا عہد من اللہ الی آدم۔ یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا آدم سے، من صلبہ نبیہ، کہ اس کے صلب سے ایک نبی آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ یا روزبا انت وصی عیسیٰ، اے روزبا رویا نہ کر، تو عیسیٰ کا وصی ہے۔ اگر آپ نے جو کہانی شروع ہوئی ہے نا، اس میں آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو گیا تو جب میں نتیجے میں پہنچوں گا تو آپ پیچھے نہیں پا سکیں گے، لہذا آپ نے پورا کہانی کے اندر متوجہ رہنا۔ اے روزبا تو عیسیٰ کا وصی ہے۔ اب یہ جو روزبا تھا، جو عیسیٰ کے بعد جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ نذیر آ رہے تھے، وصی آ رہے تھے، انہی میں سے ایک کا نام روزبا تھا۔ یہ عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھا، جو حضرت عیسیٰ کے 12 حواری تھے۔ 12 حواری بچوں نے پڑھتے نا آپ یہاں پر، جیسس کرائسٹ کے 12 جو 12 کمپینین جو تھے، ان میں سے ان کی جو چلے سلسلے، انہی میں سے ایک کا نام روزبا۔ روزبا کو پتا چل گیا کہ اللہ نے مجھے کسی ایک کام کے لیے رکھا ہے، میں عیسیٰ جیسے نبی کا وصی ہوں۔ اب روزبا نے ہجرت کر دی، گھر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ کے پروردگار کا رخ کیا کہ میں کہاں جاؤں تاکہ مجھے پتا چلے کہ وہ احمد کہاں رہتا ہے، جو آنے والا ہے وہ احمد کہاں ہے۔ اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ایک شخص اس کے پاس آیا، اسے ہاتھ پکڑا روزبا کا، اس کا چل میں تجھے وہاں چھوڑ کے آؤں جس کی تو تلاش میں ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک دیر پہ لے گیا، ایک چرچ میں لے گیا۔ وہاں پہ جا کے اس نے اس کو کھڑا کیا، اوپر سے ایک راہب نیچے آیا، اس نے کہا انت روزبا، تو روزبا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کا اوپر آ، وہ اس کو لے کے اوپر چلا گیا۔ 2 سال روزبا اس راہب کے پاس آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ 2 سال کے بعد جب وہ راہب مرنے لگا تو روزبا نے کہا تو مر رہا ہے، مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اب میں احمد کی طرف کیسے جاؤں گا۔ اس نے کہا اب مجھے پوری زمین میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو احمد کا انتظار کر رہا ہو، سوائے ایک کے جو اسکندریہ میں رہتا ہے۔ اس دور کا اسکندریہ آج کا روم ہے، اب تو روم کی طرف چلے جا۔ روزبا وہاں سے نکلا فارس سے اور پہنچ گیا کہاں؟ روم میں۔ جب روم میں پہنچا تو روم میں پھر ایک راہب سے اس کی ملاقات ہوئی، وہ اس کو لے کے پھر اپنے دیر پہ چلا گیا۔ 2 سال مسلسل اسے اپنے پاس رکھا۔ 2 سال کے بعد جب وہ مرنے لگا، روزبا نے کہا تو جا رہا ہے، میں احمد تک کیسے پہنچوں گا۔ اس نے کہا اب تجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب وہ احمد زمین پر آنے والا ہے۔ یہ ایک لوح لے جا
جو آسمانی لوح ہے، میری طرف سے اس احمد کو میرا سلام کہنا اور یہ لوح اس تک پہنچا دے۔ روزبہ وہاں سے نیچے اترا، نیچے اتر کے ایک قافلے کے ساتھ نکل پڑا۔ اب اس کی تلاش ختم ہونے والی تھی، اس کی جستجو ختم ہونے والی تھی، جس کی تلاش میں اس کی ساری زندگی گزری تھی وہ اب وقت ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اب اس کی احمد سے ملاقات ہونے والی تھی، اب وہ احمد کو ملنا چاہتا۔ کہانی اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں اچھی؟ اب وہ احمد سے ملنا چاہتا تھا۔ اب روزبہ نکلا، قافلے میں ساتھ تھا، جس قافلے میں ساتھ تھا وہ جو قافلہ رستے میں گیا تو ان کو بھوک لگی، انہوں نے ایک جانور کو قتل کیا، ذبح نہیں کیونکہ شریعت ہی نہیں تھی، ذبح نہیں، قتل کیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ نوچنا شروع کیا۔ روزبہ سے کہا کھا، اس نے کہا نہیں، میں آسمانی کتابوں سے پڑھ آیا ہوں، میں ایسے حرام طریقے سے جانور کا گوشت نہیں کھا۔ انہوں نے پینے کے لیے مشکیزیں اور مشکیزوں میں سے شراب نکالی۔ روزبہ نے کہا میں نے اس پانی کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے۔ سارے قافلے والوں نے کہا یہ تو کس دین پہ ہے، کس کی بات کر رہا ہے؟ اس سے لڑنا اور جھگڑنا شروع کیا، یا ایک شخص نے اسے اپنا غلام بنا لیا۔ وہ روزبہ کو اپنا غلام بنا کے لے گیا اور اپنے ملک میں جا کے، اپنے شہر میں جا کے، اپنے علاقے میں جا کے اس نے روزبہ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا 200 درہم میں۔ اب روزبہ جو تھا وہ جس مالک کے گھر میں آیا وہ انتہائی بد عقیدہ تھا، انتہائی بد مذہب تھا، اس کا کوئی بھی مذہب نہیں تھا، وہ کسی بھی مذہب کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اس نے روزبہ سے کہا کہ تو جس وجہ سے میرے پر غلامی کی خاطر آئے، تو بتا تو کس کی تلاش میں ہے؟ اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، میں عیسیٰ کا وصی ہوں، مجھے خبر ہے کہ ایک احمد آنے والا ہے، میں اس محمد اور اس احمد کے انتظار میں ہوں۔ اس نے روزبہ پر سختی کی اور سختی کرنے کے بعد غلاموں کے بازار میں جا کے روزبہ کو فروخت کر دیا۔ ایک یہودی عورت جس کا نام تاریخ نے سلیمیہ لکھا ہے، اس نے روزبہ کو خرید لیا، خرید کے لے گئی۔ خریدنے کے بعد اس نے اس کو اپنے کھجوروں کے باغات میں سے ایک باغ کی نگرانی پر مامور کر دیا کہ تیرے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، تو صرف اس کھجوروں کے باغ میں رہ۔ روزبہ دن رات بڑی محنت کرتا تھا، یہودی عورت بڑی نرم اور رحم دل تھی، اس کو روزبہ پہ بڑا ترس آتا تھا، یہ اپنا کام بڑی محنت سے کرتا ہے، یہ کوئی بددیانتی بھی نہیں کرتا۔ اس نے روزبہ سے کہا اس کھجوروں کے باغ میں سے میں تم پر مباح قرار دیتی ہوں، تم جتنی چاہے کھجوریں کھا بھی سکتے ہو، کھلا بھی سکتے ہو۔ روزبہ دن رات اس باغ میں رہتا تھا۔ ایک دن روزبہ اس باغ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ 7 لوگ اس باغ کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ 7 لوگ باغ کے اندر داخل ہوئے، ان میں سے ایک ایسا تھا جس کے سر پہ بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، جس کے سر پہ آسمان کے بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، دائیں بائیں ایسے تھا جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں کوئی چاند آ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ 7 لوگ اس باغ کے اندر داخل ہوئے، کھجور کا وہ درخت جو بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کھجور میں جھکاؤ نہیں ہوتا، کھجوروں کے درختوں نے جھکنا شروع کر دیا، ڈالیوں نے زمین پہ آنا شروع کر دیا، زمین ایسے تھی جیسے اٹھ کے ان کے پاؤں چوم رہی ہے۔ روزبہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ منظر دیکھا۔ روزبہ نے ان میں سے ایک وجیح، نفیس، حسین، کامل، اکمل چہرے کے قریب گیا، اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا یہ ہمارا سردار ہے جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ اس کا تم کون ہو؟ اس کا میرا نام ابو ذر غفاری ہے، میں ابو ذر غفاری ہوں، یہ مقداد ہے، یہ عقیل ابن ابی طالب ہے، یہ حمزہ ہے، یہ زید ابن حارثہ ہے۔ 6 لوگوں کا تعارف ہونے کے بعد روزبہ نے کہا وہ کون ہے؟ فرمایا ھذا محمد، یہ محمد ہے۔ محمد کا نام آنا تھا وہ مدت کی تڑپ و طلب و خواہش، آنکھوں میں یوں سرخی بن کے چمکی، قدموں میں گر کے کہنے لگا آقا اتنی مدت کے بعد ملاقات ہوئی، کئی 100 سال گزر گئے صحراؤں اور جنگلوں میں، دیر اور راہبوں کے ہاں گرجوں میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، ملاقات میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ روزبہ کو یوں کاندھوں سے اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا اب تو روزبہ نہیں، تو میرا سلمان ہے۔ اب تو روزبہ نہیں،
اب تو میرا سلمان، جسے آپ سلمان کہتے ہیں، نام اس کا روزبہ تھا، عیسیٰ کا وسیع ہے۔ میں نے کہا تھا پہلی مجلس میں بتاؤں گا کہ ہم کن صحابہ کو مانتے ہیں۔ نام تیرا سلمان، آج سے ہم تمہیں سلمان کہتے ہیں، سلمان جسے محمد نے قبول کر لیا۔ جناب سلمان سے ایک دفعہ مدینے میں ایک بندے نے پوچھا تھا کہ سلمان آج تک تو نے یہ نہیں بتایا کہ تیرے باپ کا نام کیا تھا، سلمان تیرے باپ کا نام کیا تھا؟ جملہ سننا جو علی کے شیعہ بیٹھے ہو۔ سلمان نے یوں سر اٹھا کے کہا میرے باپ کا نام سنا، سن، انا ابن الاسلام عبد الایمان، میں اسلام کا بیٹا ہوں اور ایمان کا عبد ہوں۔ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ رسول نے سلمان کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے رسول اب مدینے کی طرف چلے۔ سلمان نے رستے میں جا کے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں وہ مہر نبوت دیکھ سکتا ہوں جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی؟ اتنا کہنا تھا کہ نبی مسکرائے۔ رسول نے مسکرا کے سلمان کو اپنی مہر نبوت دکھائی۔ سلمان نے کاندھائے مصطفیٰ پہ زیارت کی۔ اس شانے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ، اس شانے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ سلمان نے مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی، کتاب کیا تھی؟ سلمان نے زیارت کرنے کے فوراً بعد کہا مولا میں اسی مہر نبوت کے انتظار میں تھا، اسی کی زیارت میں تھا جو عیسیٰ کے اوصیاء کے پاس، عیسیٰ کے وصیوں کے پاس آسمانی کتابوں میں جس لوح کا ذکر تھا۔ اب مجھے بتائیں اس لوح کو پڑھ لینے کے بعد کیا میرا ایمان مکمل ہو گیا ہے؟ کیا اس کے بعد میں کامل ہو گیا ہوں؟ کیا اس کے بعد بھی مجھے کسی نصیحت کی ضرورت ہے؟ فرمایا اے روزبہ، اے میرا سلمان، اے میرا سلمان محمدی، اب تو نے زیارت کر لی ہے تو اب تیرا ایمان مکمل ہوا، کیونکہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ یہ کہنے کے بعد رسول نے سلمان کا ہاتھ پکڑا، علی کے قدموں میں بٹھا کے کہا آج سے میں نے تمہیں علی کی نوکری میں دے دیا، کیونکہ یہ ہے علی ولی اللہ۔ یار موضوع پسند ہے یا نہیں؟ آج سے میں تمہیں اب علی کی نوکری میں دیتا ہوں۔ کلمہ تو نے میرا پڑھ لیا، سفر تیرا مکمل ہو گیا۔ آسمانی کتابوں میں صرف احمد کا نام پڑھا تھا یا ساتھ کوئی اور نام بھی پڑھا تھا؟ اس نے کہا میں نے احمد کے ساتھ پڑھا تھا، اس احمد کا ایک وصی ہوگا۔ فرمایا یہ وہی علی ہے۔ جناب سلمان کی عمر مبارک اس لمحے 200 سال تھی۔ 200 سال کے سلمان نے دیکھے کہا یا رسول اللہ، آپ کی رسالت کا قائل تو ہو گیا، لیکن میں ضعیف ہوں، یہ ابھی نوجوان ہے۔ جب کہنا میں ضعیف ہوں، یہ نوجوان ہے، امیر المومنین مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے چل سلمان میں تجھے کچھ بتاتا ہوں۔ ہائے 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 سلمان، تو یاد ہے کہ جب تم نے اپنی تلاش شروع کی تھی، جب تم نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو روز صحراؤں میں جاتا تھا، پہاڑوں میں جاتا تھا، پروردگار کی یاد کرتا تھا، پروردگار کی تلاش کرتا تھا۔ ایک دن تو اپنے گھر کے قریب ایک تالاب میں غسل کر رہا تھا، یا باہر سے جنگل کے بھیڑیوں نے آ کے دریا کے کنارے پہ آ کے تیرا رستہ روک لیا اور تو اندر بیٹھا پریشان تھا اور پریشان ہو کے سوچ رہا تھا کہ شاید تیری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ تو انہی لمحات کو سوچ رہا تھا کہ شاید پروردگار نے جو مجھ سے کام لینا تھا وہ کام ادھورا رہ گیا، جنگلی درندوں نے، جنگلی بھیڑیوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ تو نے اسے پانی کے اندر سے پکارا تھا، اے محمد مصطفیٰ کے وسیع اگر تو ہے تو میری مدد کر۔ یا آسمان سے بجلی چمکی سے گھوڑا توار تیرے قریب آیا تھا، اس نے جنگلی درندوں کو چیرتے ہوئے، جنگلی درندوں کو مارتے ہوئے تجھے پانی سے باہر نکالا، تو پانی سے باہر آیا تھا، تو فوراً جنگل میں دوڑ کے گیا تھا اور تو نے وہاں سے کچھ پھول چننے شروع کیے تھے۔ پھول چننے کے بعد تو نے کہا تھا کاش میرے پاس کچھ ایسا ہوتا، میں آپ کو ہدیہ کرتا، آپ کو نظر کرتا، یہ میری جانب سے یہ حقیر سا تحفہ لے جائیے۔ تو نے وہ گلدستہ، تو نے وہ پھول، تو نے وہ پھول، تو نے وہ گلدستہ اس نوجوان کو پیش کیا تھا۔ سلمان نے سر پہ ہاتھ رکھا، بدن کو چکرایا، چکرانے کا ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، ایک دفعہ میرے ساتھ بچپن میں ایسا ہوا تھا کہ میں نے کسی اجنبی کو پھول پیش کیے تھے، امیر المومنین نے آستینوں کو کھولا، اسی گلدستے کو باہر نکال گا، اب بتا بوڑھا تو ہے یا میں ہوں؟ سلمان کو لینے کے لیے خود رسول گئے۔ کیا آپ اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں؟ یہ وہ رسول ہے جو قرآن لینے نہیں جاتا،
नाना सर उठाना, ये 13 रजब के बाद 16 रजब को ये अली लेने गया था, या मेराज में ज़हरा को लेने गया था, या यहूदी के बाग में सलमान को लेने गया? जनाबे सलमान, जिसके बारे में रिसालत माब का फरमान है कि ईमान के 10 दर्जे हैं। रसूल ने फरमाया ईमान के 10 दर्जे हैं। एक जगह पे रोक दे मेरा बेटा, ईमान के 10 दर्जे हैं। दर्जे समझ रहे हैं हुसैन? स्टेप 10 दर्जे हैं। मौला फरमाते सिर्फ रसूल कहते सिर्फ ईमान के 10 दर्जे, और 10वें दर्जे पे सलमान है। अबू जर 9वें दर्जे पे, मिकदाद 8वें दर्जे पे। ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों में भी है रसूल की। रसूल फरमाते ईमान के 10 दर्जे हैं और सलमान 10वें दर्जे पे। जब रसूल ने कह दिया ना कि ईमान के 10 दर्जे हैं, तो अब 10 ही हैं, 11 हो ही नहीं सकते। जब रसूल ने कह दिया 10 हैं, तो जिसने कहा है ना कि अल्लाह एक है, उसने कहा है कि ईमान के 10 दर्जे हैं, तो अब 10 ही होंगे ना। तो 10वें दर्जे पे सलमान है। सवाल है मेरे समझ में से, अली किस दर्जे पे है? 11वां दर्जा ही नहीं। और अगर कहो अली भी 10वें दर्जे पे है, फिर अली और सलमान का ईमान बराबर हो गया। फिर आका, मौला और अब्द और गुलाम का तसव्वुर कैसा? अगर ईमान के हैं ही 10 दर्जे, तो फिर अली किस दर्जे पे है? अगर सलमान ही आखिरी दर्जे पे बैठा है, तो अली किस दर्जे पे है? दुनिया की समझ में ना आता। रसूल ने खंदक में कह दिया अली कुल्ले ईमान है। अली ईमान के दर्जे का नाम नहीं, अली ईमान का नाम है। अब रसूल ने कहा सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे है, खंदक में रसूल ने कहा अली ईमान है, तो अब मानना सलमान ईमान के 10वें दर्जे पे नहीं, अली के 10वें दर्जे पे है। मैं तुम्हें वो सलमान ही सुनाऊंगा। ना 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 ना, मैं वो सलमान ही सुनाऊंगा, वो दाढ़ी से झाड़ू देने वाला। आज तक मेरे बच्चों को वही सलमान सुना गया कि ज़ईफ था, एक बुजुर्ग सा था, आ जाता था सैयदा के दरवाजे में बैठ जाता था। दहलीज़ सैयदा पे रहना, दहलीज़ सैयदा सलमान का घर था। दहलीज़ सैयदा सलमान का घर है। जाओ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, कल चाहोगे आज चाहोगे, मैं किताब दिखाने के लिए तैयार हूं। जनाब सलमान मोहम्मदी पर लिखी हुई किताबों में से मैं ये रवायत निकाल के दिखाने के लिए तैयार हूं। मस्जिद से हय्या अल सलाह की आवाज आती, लोग मस्जिद की जानब दौड़ते, सलमान ज़हरा की दहलीज की जानब दौड़ता। लोग मस्जिद की सफों पे चले जाते, सलमान दहलीज ज़हरा पे आ जाता। पहले दहलीज ज़हरा पे सजदा करता, फिर अल्लाह के घर में जाके सजदा करता। पहले दहलीज ज़हरा पे सजदा करता, फिर अल्लाह के घर में जाके अल्लाह को सजदा करता। एक दिन एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, पूछ के सलमान से ये जमात में देर से क्यों आता है? इसके देर से आने की वजह ये है, ये घर से निकलता पहले है, लेकिन पहले तेरी बेटी के दरवाजे पे जाता है। पहले कितनी देर ज़हरा की दहलीज पे झुका रहता है, फिर मस्जिद में आता है। रसूल ने सहाबा की सफों में सलमान को उठाया, सलमान अल्लाह के घर में आने से पहले बतूल के दरवाजे पे क्यों जाता है? फरमाया, इन्हें समझाना चाहता हूं, मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बतूल राजी हो। मस्जिद में अल्लाह तब राजी होगा जब घर में पहले बतूल राजी होगी। झाड़ू नहीं देता था, सजदे करता था। किसी किताब में झाड़ू का लफ्ज नहीं है, क्योंकि लफ्ज झाड़ू जब जहन में आएगा तो सफाई जहन में आएगी, सफाई जहन में आएगी तो पलीदी जहन में आएगी। कहीं कोई गलाजत थी तो सफाई हुई, जो है ही ततहीर का दहलीज। एक दिन जनाब सलमान घर से निकले, जनाब सलमान घर से निकल के मस्जिद की जानब जा रहे थे, तो मस्जिद की जानब चलते हुए सलमान दहलीज ज़हरा पे रुका। बब्बर को अल्लाह का, इधर आ जा उठ के सलवात पढ़े, मेरा सारा ध्यान तेरी तरफ चले जाता है कि पता नहीं अब तू फिर बंद करने लगा। जनाब सलमान घर से निकल के मस्जिद की जानब जा रहे थे, दहलीज ज़हरा पे रुके। दहलीज ज़हरा पे रुके तो सलमान ने देखा कि मस्जिद में अजान की आवाज है और घर के अंदर से ज़हरा की चक्की चलाने की आवाज आ रही है। हाय 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 हाय।
سیدہ کی چکی چلانے کی آواز آئی، سلمان نے دہلیز پہ دستک دی، اندر سے سیدہ بولی، سلمان کیا چاہتا ہے؟ شہزادی اگر آپ نماز پڑھے تو چکی میں چلاؤں؟ کہاں جا کے دنیا کو سلمان سمجھاؤں؟ سیدہ نے چکی چھوڑی اور سلمان کو بلا لیا، شہزادی حجرے میں چلی گئی اور سلمان نے چکی چلانی شروع کر دی، سلمان چکی چلاتا گیا، نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، جماعت ختم ہوئی، صحابہ نے مڑ کے دیکھا، آج وہ بوڑھا نظر نہیں آیا، آج سلمان آیا ہی نہیں ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ جب گلیوں میں گئے تو سلمان زہرا کی گلی سے نکل رہا تھا، لوگوں نے کہا سلمان تیری تو نماز قضا ہو گئی ہے، ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو کہاں گیا تھا؟ جملے سلمان کے مدینے کے در و دیوار نے سنے، سلمان نے کہا تم نماز پڑھ رہے تھے، میں نماز کی چکی چلا رہا۔ تم نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسا سلمان سناؤں گا، کسی درویش کسی فقیر کا نام سلمان نہیں، ایمان کا 10واں درجہ، شہزادی کا ایسا نوکر جس سے زہرا گفتگو کرتی تھی، یہ کم اعزاز ہے؟ سیدہ گفتگو کرے۔ اگلی سطر سننا، منا اہل بیت، سلمان ہماری اہل بیت میں، رسول کی حدیث دکھانے کے لیے تیار، رسول نے فرمایا جس نے سلمان کی معرفت کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ وہ رسول جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری اطاعت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جیسے اہل بیت کی اطاعت واجب ہے ویسے سلمان کی معرفت بھی واجب ہے۔ کیا کیا تھا سلمان کے سینے میں، کیا کیا تھا سلمان کے دل میں کہ امیر المومنین نے کہہ دیا تھا ابو ذر کو پتا چل جائے نا کہ سلمان کے دل میں میرے لیے کیا ہے تو ابو ذر تلوار نکال لے۔ کتنے راز تھے اہل بیت کے سلمان کے سینے میں۔ تمہیں ذاکرین ایک جملہ سنا دیتے ہیں کہ مولا امیر المومنین باجاز امامت مدائن گئے تھے جب سلمان کا وقت رحلت تھا، جب سلمان کی موت کا وقت تھا تو مولا امیر المومنین اجازہ امامت کے ساتھ مدائن پہنچے اور مدائن جا کے سلمان کا جنازہ علی نے پڑھایا۔ کیا وجہ تھی؟ محبت کی وجہ سے؟ نہیں نہیں نہیں، محبت کی وجہ سے جنازہ پڑھانے کے لیے مدینے سے مدائن نہیں گئے، وسیع کا جنازہ صرف وسیع پڑھا سکتا ہے۔ ہاتھ نیچے ہو گئے، میں جملہ کہنے لگا ہوں، معصوم کو غسل سوائے معصوم کے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ کائنات میں سلمان ہے جسے ملک الموت نے آ کے سلام کیا ہے، وہ ملک الموت جس نے نبیوں کو بیٹھنے کی مہلت نہیں دی، سلمان کی حجرے میں آیا تھا، مدائن میں بستر پہ سلمان تھا، ملک الموت نے سلام کیا، سلمان نے چادر کو ہٹایا، چادر کو ہٹا کے کہا اسرائیل، جی مالک، کیوں آیا ہے؟ روح قبض کرنے کے لیے۔ فرمایا دروازے پہ رک، میں کتاب سے پڑھو، انتظار کر۔ کیوں؟ فرمایا ابھی میرے امام کے آنے میں دیر ہے۔ امیر المومنین اجازہ امامت کے ساتھ پہنچے، سلمان کا غلام دروازے پہ کھڑا تھا۔ علی کی آوازیں کہاں ہیں؟ سلمان، مالک اندر۔ یہ کون ہے؟ فرمایا صبح سے کوئی شخص آ رہا ہے سلمان سے ملنے کے لیے۔ اسرائیل نے سر کو جھکایا۔ علی نے فرمایا سلمان نے تمہیں کیوں باہر کھڑا کیا ہے؟ مولا وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتاب کے لفظ ہیں کہ علی گئے، سلمان بستر سے اٹھا، دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، امیر المومنین سے راز کی باتیں کی۔ علی فرمایا اد الی موتک، سلمان چل اب موت کو قبول کر، اد الی موتک، سلمان موت کو قبول کر، قبول کر، قبول کر۔ جن کی روح ملک الموت قبض کرے وہ اور ہوتے ہیں، جو موت کو اذن دے وہ سلمان ہوتا۔ ملک الموت نے روح قبض نہیں کی، سلمان نے موت کو حکم دیا ہے۔ جو خود پہ موت کو طاری کرے، جو خود پہ موت کو طاری کرے اسے سلمان کی۔ چھٹے امام سے لے کے ایک روایت پڑھنے لگا، انہوں نے بتایا تھا جناب سلمان محمدی کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا سلمان ہمارے گھر کا ایسا نوکر تھا، ایسی اہل بیت کے ساتھ محبت تھی اس کے سینے میں۔ جب سلمان کی پہلی رات قبر میں آئی تو ملائکہ نے قبر میں آ کے پہلا سوال پوچھا من ربک کا۔ یہ جواب صرف سلمان نے پوری کائنات میں دیا تھا اور آج تک صرف یہ خاصہ سلمان کے پاس ہے۔
فرشتوں نے آگے پوچھا مان ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ کفن سے سلمان کی بات ہے، مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو کہ اس کا بندہ کون ہے۔ مجھ سے سوال نہ کرو، پروردگار سے پوچھو کہ کیا وہ سلمان کا رب ہے۔ پروردگار سے سوال کرو کہ کیا سلمان اس کا عبد ہے، جس کی ملائکہ پر حکومت تھی، جو امور کائنات کے نظام میں تدبیر کا حق رکھتا تھا، اسے سلمان کہتے ہیں۔ ایک دن ایک شخص نے جناب سلمان سے کہا تھا، سلمان کا میں نے پچھلی ایک مجلس میں کہہ دیا تھا، جناب سلمان کا گھر نہیں تھا، کوئی گھر نہیں بنایا تھا سلمان نے مدینے۔ ایک شخص نے پوچھا تھا، سلمان اگر ہم تمہیں کوئی گھر بنا دے تو رہ لے گا؟ سلمان کہتا میں تمہارے بنائے ہوئے گھروں میں رہوں، جبکہ تمہیں نہیں پتا کہ میں دہلیز زہرا کی ریحل پہ رہتا ہوں۔ ریحل وہ ہوتی ہے جس پہ قرآن رکھا جائے، میں دہلیز سیدہ کی ریحل پہ رہتا ہوں۔ سلمان صرف اور صرف ایک صحابی کا نام نہیں تھا، سلمان رسول اللہ کے اس جان سار کردار کا نام تھا جو عیسیٰ کے اوصیہ میں سے ہوتا ہوا علی کو ملا۔ اگلی سطر سننا، امام زمانہ کے 313 سپاہیوں میں سے سلمان بھی ہے۔ جب عیسیٰ زمین پہ آئیں گے تو ساتھ سلمان کو بھی اتارا جائے گا، جناب عیسیٰ کے ساتھ سلمان آئیں گے۔ اور سلمان نے صرف ایک محمد کی خدمت نہیں کی، یہ آخری محمد کے ساتھ بھی آئے گا۔ رسالت مآب نے فرمایا تھا، اگر اللہ اذن دے دے تو میری امت کی شفاعت کے لیے اکیلا سلمان کافی ہے۔ بخش ہونے کے لیے نہیں، بخشوانے کے لیے۔ سلمان صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ سلمان خود بخشا جائے گا، اگر میری امت کے لیے ہی سلمان سفارش کر دے تو اللہ میری پوری امت کو بخش دے گا، صرف اکیلے سلمان کی وجہ سے۔ سلمان سے پوچھا گیا، سلمان تیرا باپ؟ فرمایا میں اسلام کا بیٹا ہوں، انا عبدہ الایمان۔ جائیں اہل سنت کتابوں میں اس بات کی گواہ ہیں کہ جنگ خندق جو ہوئی تھی، یہ جنگ مشہور کیوں ہوئی تھی؟ خندق کی وجہ سے، نام ہی خندق ہے۔ خندق کسے کہتے ہیں؟ ایک گڑھا جو کھودا جائے۔ اس جنگ میں جو خندق کھودی گئی تھی، یہ رسول نے کس کے مشورے سے کھودی تھی؟ سلمان نے، جناب سلمان نے مشورہ دیا تھا۔ آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے، اے میرا محمد کسی گنہگار سے مشورہ نہ لیا کرو۔ آیت ہے قرآن، قرآن کہتا ہے میرا حبیب کسی گنہگار سے مشورہ نہ لیا کرو۔ اب میں لفظ کہہ دوں، اگر عقیدہ بالکل مضبوط رہے، معصوم کو مشورہ صرف معصوم دیتا ہے۔ ایک دن دربار میں آیا سلمان، یوں دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا علی کے دشمنوں کے ساتھ۔ رسول کے جانے کے بعد یوں جناب سلمان آئے، جناب سلمان نے آ کے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد سلمان کے ہاتھ میں عصا تھا، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، عصا ہاتھ میں تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا، اے سلمان تو نبی کا بہت بوڑھا صحابی ہے، اگر تو بھی بیعت کر لیتا تمہیں ضرور کسی نہ کسی اعلیٰ ملک کی گورنری دے دی جاتی۔ اتنا کہنا تھا، سلمان نے اپنے عصا کو اٹھایا، وہ جو چھڑی ہاتھ میں تھی اس کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد سلمان نے کہا، کاش کاش کاش، 3 مرتبہ، کاش تم علی کی ولایت کو مان لیتے۔ اگلی سطر کا اگلی سطر سنا، سلمان نے کہا کاش تم علی کی ولایت کو مان لیتے اور تم اپنے ہاتھ کا اشارہ کرتے، آسمان کے پرندے تمہاری شوق زیارت پہ زمین پہ آ جاتے۔ اگر تم سمندر کی طرف اشارہ کرتے تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں تمہاری زیارت کرنے کے لیے ساحل پہ آ جاتی۔ اتنا کہنا دیا، تخت میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا سلمان وہ باتیں کیوں کرتا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا، وہ دعوے کیوں کرتا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا کہنا تھا، یہ سلمان نے اپنے ابروؤں کو اٹھایا، آسمان پہ ایک پرندوں کا غول دربار کے اوپر سے گزرا۔ سلمان نے دیکھا، کیا سوچ رہے ہو، دیکھ نہیں رہے علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا ہے، علی کا نوکر جھٹلایا جا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، یہ پرندے دربار کے اندر اترنے شروع ہوئے اور ہر پرندہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا، لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان، لبیک یا سلمان۔